تو عید پینتیکوست کے لیے خدا سے دعا کریں کہ اس عید کے موقع پر خداوند اپنا روح مجھ پر نازل کرے اور مجھے ایک طاقتور بنائے تاکہ میں خدا کا کلام جرأت اور دلیری سے سنا سکوں اور اپنے کام کو جس مقصد کے لیے میں دنیا میں آؤں اسے بخوبی نبھا سکوں۔ مسیح خداوند میں میرے تمام عزیز دوستوں، بھائیوں اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ آج جو ہم عید پینتیکوست کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک عظیم دن ہے جس میں ہم اپنے خدا یسوع مسیح جو کہ اپنے وعدے کے مطابق روح القدس کو ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہم پر نازل کیا، اور یہی آج کی عید کا محور و مرکز ہے کہ خدا ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ہمارے لیے دوسرا مددگار، وکیل اور نجات دہندہ جو ہے اور تسلی دہندہ بھیجتا ہے تاکہ ہمارے ساتھ مل کر مسیح خداوند کے جی اٹھنے کی گواہی دے اور ہمیں بولنا سکھائے، ہمارے اندر جرأت اور دلیری پیدا کرے تاکہ ہم دلیری سے اس کا کلام سنا سکے۔ جب خداوند نے رسولوں پر روح القدس پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، تو سب رسول پاک روح سے تازہ دم ہو گئے اور وہ پست ہمت اور پست مردہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے روح القدس کے وسیلہ سے نئی زندگی، خوشی، جذبہ پایا۔ پھر وہ جو یہودیوں کے خوف سے چھپ کر بیٹھے تھے اور علانیہ مسیح خداوند کے جی اٹھے کی گواہی دینے لگے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہماری زندگیوں کو مزید پھلدار اور روح سے معمور ہونے کے لیے روح القدس کو نازل فرمایا۔ آج ہم اس پر غور و فکر کریں گے اور ہم آج جو ہے تلاوت سے آج ہم اس پر غور و فکر کریں گے، اور میں رسولوں کے اعمال کی کتاب کھولتا ہوں، اس کا 2 باب اور اس کی 1 سے جو ہے 11 آیتیں مقدسہ تک ہم آج پڑھیں گے۔ جب عید خمسین کا دن آیا تو وہ سب مل کر ایک ہی جگہ جمع تھے، اور یک بار کی آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے تند ہوا کا سراٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا، اور آگ کے شعلے کی سی زبانیں انہیں دکھائی دی اور جدا جدا ہو کر ہر ایک پر ٹھہری۔ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور دوسری زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنا سکھایا، اور آسمان کے تلے ہر ایک قوم سے خدا ترسی یہودی یروشلم میں تھے۔ جب یہ آواز سنائی دی تو ہجوم لگ گیا اور لوگ متعجب ہوئے، کیونکہ ہر ایک کو یہ سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے، اور سب حیران ہو کر اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے، دیکھو جو بولتے ہیں کیا سب جلیلی نہیں؟ بس کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ پارتھی، مادی، ایلامی، مابین النہرین اور یہودیہ، کوپادوکیا، پنتس، آسیہ اور فروہیا، پمفولیا، مصر، لوبیا، کرمان کے آس پاس کے علاقے کے باشندے اور مسافرین، روما، کیا یہودی، کیا نومرید اور کریتی اور عربی، ہم اپنی زبان میں ان سے خدا کے عجیب کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور تعجب کر کے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور انہوں نے ٹھٹھے سے کہا کہ یہ نئی مے کے نشے میں ہے۔ تو پطرس نے ادھر جواب ان میں ہمت سے اٹھ کر کہا اور اپنی آواز بلند کی، ان سے کہا کہ یہودی مردوں، یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا لو کہ میری باتیں سنو۔ اور ادھر پطرس جو ہے بڑی دلیری سے خدا یسوع مسیح کی جو نجات کی باتیں بتاتا ہے کہ جس مسیح کو تو نے مسلوب کیا اور دھوکے سے اس کو پکڑوایا اور رومیوں سے جو ہے اس کو قتل کروایا۔ تو اسی طرح پہلے جو ہمارے رسول تھے یا نبی تھے ان میں اتنی ہمت نہیں تھی، جب تک ان کے درمیان روح القدس نہیں تھا وہ ایسے نجات کی باتیں یا نجات کی خوشخبری سنا نہیں سکتے تھے۔ جب ان کے درمیان روح القدس نازل ہوا تو وہ قوت اور طاقت اور ہمت سے بڑھ گئے، کیونکہ لکھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ تبھی دنیا کے اخیر تک، دنیا کے جہان تک مسیحیت پھیل گئی، کیونکہ جب تک روح القدس نہیں ہوتا تو ہم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کلام میں سنانے کی، کیونکہ کلام کے جو مخالف ہیں، بائبل مقدس کے مخالف ہیں، ابلیسی قوتیں، ابلیسی طاقتیں بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں بھی خدا کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس طرح جب روح القدس نازل ہوا تو اس لیے مسیح کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی اور مسیح کلیسیا دنیا میں پھیل گئی۔ جیسے کہ ہم بائبل میں ہی پڑھتے ہیں کہ پالوس رسول جو تھے وہ مسیحوں پر بڑا ظلم کرتے تھے، تو اسی سے خدا یسوع نے اس کو چن لیا اور دنیا میں اس کو بھیجا، اور دنیا میں یورپ اور ہر جگہ انطاکیہ، فروکیہ
ہر جگہ جگہ پولوس رسول نے جو ہے خدمت کی، تو پولوس کی بھی بڑی محنت تھی اس میں، وہ بھی روح القدس کے وسیلے سے اس نے یہ سب کام کیے، اور روح کی طاقت سے ہی پولوس رسول نے سب میں انجیل کی منادی کی، اور سب غیر قوموں کو جو ہے اس نے مسیحیت کی طرف لایا تاکہ سب زندگی اور نجات پا سکیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی روح القدس کی آج ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے جو ہے کچلے بھائیوں کو، پس مردہ بھائیوں کو، جو ایمان سے کمزور ہیں، جو مسیحیت تعلیم پر پورا نہیں اترتے، یا جن کو جو ہے مسیح تعلیم کا یا نجات کا نہیں پتہ، ان کے لیے یا بہت سی غیر قوموں کے لیے ہمیں جو انجیل سنانی ہے، تو اس کے لیے ہمیں روح القدس کی طاقت کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ہمیں خداوند ایسے لوگ دے، جیسے کہ کانسٹنٹائن جس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا غیر قوموں بت پرستوں میں، وہ جیسے اس نے منادی کی پولوس رسول روما میں، تو اس وقت تو کچھ نہیں بنا، لیکن 3 سال جو ہے مسیحیت پر بڑا ظلم و ستم ہوا، اور 3 سالوں کے بعد ایک روم میں کانسٹنٹائن آیا جس نے مسیحی تعلیم کو پھیلایا۔ تو اسی وقت سے پھر ہماری جو مسیحی بنیاد ہے وہ تو عید پینتیکوست پہ رکھی گئی تھی، تو اس کے بعد جب دنیا میں پھیلی تو اس کو بہت سی مشکلات ہوئی، آج بھی بہت سی مشکلات ہیں، لیکن روح القدس جو ہمیں طاقت بخشتا ہے، تقویت بخشتا ہے، اور ہمت اور جرأت دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے اتنی ہمت ہوتی ہے کہ ہم ہر بشر تک خدا کا پیغام سنا سکیں، کیونکہ شیطان جو ہے ہمارا منہ بند کرتا ہے اور ہمیں خدا کا کلام پھیلانے سے روکتا ہے، جس کی وجہ سے روح ہمیں طاقت دیتا ہے۔ روح کی طاقت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ روح کی طاقت نے مسیحیت کو دنیا میں پھیلا دیا، جیسے کہ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح آسمان پر 3 سال انہوں نے جو ہے اعلانیہ تعلیم دی، خدا کی خوشخبری دی، تو 3 سال جو ہے خدمت کے بعد خدا یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے، تو کم بیش تقریباً 20 کے قریب بہت کم لوگ تھے جو اس وقت خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے، لیکن جب روح القدس نازل ہوا تو اسی دن ہی 3000 لوگ مسیح ہوئے، کیا یہودی کیا یونانی، دور دور سے لوگ آئے تھے، تو انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا اور نجات پائی اور بپتسمہ لیا۔ آج اگر آپ بھی مسیح سے دور ہیں، مسیح کی تعلیم آپ کے اندر نہیں، تو آپ کو بھی مسیح کے پاس آنا ہوگا، زندگی حاصل کرنی ہوگی، کیونکہ اس مسیح نے آپ کے لیے اپنی جان دی، کفارہ دیا، کیونکہ گناہ کی جو ہے نجات یا گناہ سے بچنے کے لیے قربانی اور کفارہ لازم خدا نے قرار دیا ہے، اور وہ جو کفارہ مسیح نے ہر انسان ہر بشر کے لیے دے دیا ہے۔ آپ کسی قوم قبیلے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، نجات کے لیے آپ کو مسیح کے پاس آنا ہوگا، اور مسیح کے پاس ہی زندگی ہے، نجات ہے، کیونکہ خدا نے اس کے ہاتھ میں سب کچھ کر دیا ہے۔ اور ہمیں جو ہے ہر بشر کو یہ باتیں بتانی چاہیے، ہر مسیح ایماندار کا جو حق ہے، کیونکہ اگر ہم پولوس رسول کا خط پڑھیں جو کہ کرنتھیوں کے نام ہے، پہلا کرنتھیوں، اس کے 12 باب میں سے میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں، تو ادھر پولوس رسول جو ہے ہمیں کچھ بتاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، کہ کوئی بھی مسیح ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ مقصد ہے، کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے اس کے لیے، اپنی مسیحیت کے لیے۔ تو اس طرف ہم آج کرنتھیوں کے خط میں دیکھیں گے کہ پولوس رسول ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اس کے 12ویں باب میں 3 سے 13 آیتیں مقدسہ تک پڑھیں گے۔ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی روح خدا کی ہدایت سے بولتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح قدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ پس نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے۔ اس کے اندر لکھے کہ نعمتیں طرح طرح کی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے کاموں کو پہچاننا چاہیے، نعمتوں کو پہچاننا چاہیے کہ خدا نے ہماری زندگی میں کیا مقصد رکھا ہے۔ اپنی آواز کو پہچانے، اپنے اندر ضمیر کو پہچانے، آپ کے اندر خدا کی آواز آئے گی، آپ کو پتہ چلے گا کسی کو اسی روح سے علم کا کلام، اور کسی کو اسی روح سے ایمان، کسی کو اسی ایک روح سے نعمت شفا، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو امتیاز ارواح، کسی کو زبانوں کی کثرت، کسی کو زبانوں کا ترجمہ، لیکن یہ سب کچھ اسی ایک روح کی تاثیر ہے جو اپنی رضا کے مطابق ہر ایک کو بانٹ دیتا ہے، کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء اگرچہ بہت سے ہیں تو بھی باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی کہ ہم کیا یہودی، کیا غیر قوم، کیا غلام، کیا آزاد، سب نے ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ پایا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا، کیونکہ بدن میں ایک عضو نہیں بلکہ بہت سارے اعضاء ہیں۔ اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں، میں بدن کا نہیں، تو وہ سب سے بدن سے الگ نہیں ہے،
اور اگر کان کہے اس لیے کہ میں آنکھ نہیں، میں بدن کا نہیں، تو سب اس سبب سے بدن سے الگ نہیں ہے۔ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا ہے تو سننا کہاں ہوتا، اور اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگھنا کہاں ہوتا۔ مگر فی الحقیقت خدا نے ہر ایک کے عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے، لیکن اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا۔ مگر اب اعضاء تو بے شک بہت سے ہیں، لیکن بدن ایک ہی ہے۔ آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور سر پاؤں سے کہ میں تمہارا محتاج نہیں، بلکہ بدن کے وہ اعضاء جو زیادہ کمزور معلوم ہوتے ہیں زیادہ ضروری ہیں، اور بدن کے جن اعضاء کو ہم زیادہ ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیادہ زیبا ہو جاتے ہیں۔ تو ادھر اگر ہم پلوس رسول کا خط دیکھا ہے تو جس طرح پلوس رسول نے واضح ہمیں بتایا کہ ہم مسیح کا بدن ہے اور مل کر کام کرتے ہیں، متحد ایک دوسرے سے مل کر ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ کلیسیا کا مقصد یہ ہے کہ باہم اکٹھے ہونا، ایک دوسرے کی جو ہے رہنمائی کرنا، تو اکٹھے ہو کر ہی، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور ہم سب مسیح کا بدن ہے، تو ایک دوسرے سے مل کر یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داریوں کو ہم نے پہچاننا ہے کہ خدا کے لیے میرا جو ہے منصوبہ کیا ہے، اور خدا نے میرے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے، اور اس کو آپ کو جانچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے خدا کو ٹائم دینا ہے، اکیلے خدا سے جو ہے پوچھنا ہے اپنے کہ آپ کو خدا نے آپ کے لیے کیا ذمہ لگایا ہے۔ تو عید پینتیکوست کے لیے خدا سے دعا کریں کہ اس عید کے موقع پر خداوند اپنا روح مجھ پر نازل کرے اور مجھے ایک طاقتور بنائے، تاکہ میں خدا کا کلام جرأت اور دلیری سے سنا سکوں، اور اپنے کام کو جس مقصد کے لیے میں دنیا میں آؤں اسے بخوبی نبھا سکوں، اور اسی روح کے وسیلہ سے خداوند مجھے غیر قوموں میں اور اپنوں میں اور سب لوگوں میں جن کو نجات کی ضرورت ہے کلام سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔